السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، حروف صوامت اگر کوئی دوست، کوئی معالج، کوئی طالب علم اس کا عامل بننا چاہتا ہے اور انہوں نے آج کے قمری گرہن کو ان ویڈیوز کی مدد سے اس پر کام کر لیا ہو تو ان کے لیے نقش پیش خدمت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر اس نقش سے بہت سارے اموروں پر بآسانی کام لے سکے گا، پر اگر اس کے راز معلوم ہو، ترتیب معلوم ہو، چالیں وغیرہ معلوم ہو۔ مثال کے لیے میں محبت کا عمل پیش کروں گا۔ محبت کا یہ خود کا کئی مواقع پر آزمایا ہوا سینے کا راز پیش کر رہا ہوں، جو انتہائی سخی و شفیق عامل بعمل محترم حکیم عبدالرؤف صاحب، جو کہ رینالہ خرد ضلع اوکاڑہ پنجاب کے رہنے والے تھے، اور بقول ان کے کہ یہ میری اس وقت تک کی زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ حروف صوامت کے حوالے سے یہ مکمل و آزمایا ہوا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ترتیب قمری صوامت کا یہ ایسا عمل ہے کہ جو دو بندوں کے جسم و روح کو ایسے جوڑ دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر جان بھی وار دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور ایک پل کے لیے بھی ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتے۔ محبت کے لیے جسم و روح کو یکجان دو قالب کی مثل اس طرح کا مکمل و صحیح عمل زمانے بھر میں نہیں ملے گا۔ بس سمجھنے کی بات ہے کہ بخوبی طالب علم اس رازوں کو سمجھ سکے، ترتیب کو سمجھ سکے۔ ذی وقار احبابی گرامی، ہم فرضی نام لے کر عمل بتانے کا آغاز کریں گے۔ بغور ویڈیو کو پوری کی پوری سن کر و دیکھ کر عمل کو سمجھنا و کامیاب ہونا اب آپ احباب طالب علم کا کام ہے۔ نام فرضی ہے، کسی سے بالاتفاق میچ کر جائے تو حقیقت کا رنگ نہ دے۔ شکریہ۔ کسی سائل شرعی کی آمد پر عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے دینی ہے۔ مثلا سجاد نامی ایک شخص بیگم نامی ایک خاتون سے شادی کے لیے اس کی رضا و محبت کا آرزومند ہے اور بیگم کا ہوش و حواس ہر وقت اپنے یاد میں بسانا چاہتا ہے۔ سجاد کی ماں کا نام زرینہ لیا اور بیگم کی ماں کا نام شاہین لے لیا۔ سب سے پہلے سجاد کا نام ماں کے نام کے ساتھ الگ الگ حروف میں یعنی بستعرفی کر لینا ہے۔ اس کے بعد بیگم اور ماں کے نام کو بستعرفی کر لینا ہے۔ اب تیسری سطر میں پہلا حروف سجاد کے نام سے لے لینا ہے، پھر بیگم کے نام کا پہلا حروف لے لینا ہے، پھر سجاد کا، پھر بیگم کا، اسی ترتیب سے سطر کو مکمل کر دینا ہے یعنی امتزاج دے دینا ہے، اور دونوں کے ناموں ماؤں کے امتزاج کر لیں۔ یاد رہے، اگر کہیں پر طالب علم کے ناموں کے حروف عامل کو زیادہ نکل آئے اور تو مطلوب کے نام کے حروف کو دوبارہ سرے والے حروف سے لگانے شروع کر دینا ہے۔ اس طرح اگر مطلوب کے ناموں کے حروف زیادہ ہو تو طالب کے ناموں کے حروف شروع والے حروف سے لگانے شروع کر دینا ہے۔ تیسری سطر میں طالب علم یا عامل صوامت کو جتنے حروف ہاتھ آ گئے ان کے دو حرفی طلسم بنائے
تو یہ جسم کہلائے گا۔ چوتھی سطر میں یعنی سجاد بن زرینہ کے ہر حروف کے اعداد کو الگ الگ لکھ کے اس کے بعد بیگم بن شاہین کے نام کا علیحدہ علیحدہ حروف کے اعداد کو بھی الگ الگ کسی کاغذ پر لکھ دیں۔ اب پہلے سجاد بن زرینہ کے حروف کا عدد قمری لیتے جائیں اور سطر کو وجود دے دے، پھر بیگم بنت شاہین کے نام کی بستورفی کے حروف کے عدد قمری لیتے جائیں اور سطر اعداد کو دوام بخشیں۔ یاد رہے اگر کہیں پر بھی طالب کے ناموں کے حروف کے اعداد عامل کو یا طالب علم کو زیادہ نکل آئے تو مطلوب کے ناموں کے حروف کے اعداد کو دوبارہ سرے والے اعداد سے لگانے شروع کر دینا ہے۔ اس طرح اگر مطلوب کے ناموں کے حروف کے اعداد زیادہ نکل آئے تو طالب کے ناموں کے حروف کے اعداد شروع والے لگانے ہیں۔ اب پہلا عدد سجاد کا اور پہلا عدد شاہین کا آپس میں ملانے یعنی جمع کرنے سے روح پیدا ہو جائے گی۔ اسی ترتیب سے آخر تک مکمل کر لینا ہے۔ جسم و روح کو نقش کے چاروں بارڈروں پر بٹھا دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبت والے صفاتی ناموں میں سے کسی ایک اسم کا انتخاب کر کے ہم نے مقصد کو جوڑا پہنا دینا ہے۔ تو ہم نے اسم الہی یا ودود کا انتخاب کر لیا اور اب مقصد کو سوچنا ہے تو مقصد ہمارا محبت شدید رہے گا۔ اب نام سجاد بن زرینہ، بیگم بنت شاہین، اسم الہی یا ودود اور مقصد محبت شدید کو ایک لائن میں بستورفی کر دینا ہے۔ اب اس سطر کے تمام حروفوں سے حروف صوامت کو علیحدہ کر دینا ہے اور حروف ناطق کو علیحدہ کر دینا ہے۔ جو حروف آپ کے ساتھ حروف صوامت کے برآمد ہوئے اس سے بیگم بنت شاہین کی زبان بندی کا مثلث نقش خاکی چال میں پر کرنا ہے تاکہ بیگم سجاد کے خلاف بولنے پر قادر نہ ہو اور حروف ناطق کے اعداد کے مجموعے سے قانون کے مطابق نقش مربع چاروں چالوں کے عناصر کے لیے تیار کرنے ہیں جو جسم و روح کو محبت و رضامندی کی طرف دھکیل دے گا۔ یاد رہے پانچوں نقوش سات عطارد یا شرف عطارد ہی میں لکھنے ہیں، باقی کسی اور ساتھ میں نہ لکھے۔ پانچوں تعویذوں کو موم جامہ سیاہ پاکیزہ میں بند کر دیں، اوپر سے کالا ڈورا لپیٹ دیں۔ اب نقش مثلث کا جو ایک تعویذ لکھ لیا ہو اسے اندھیری جگہ میں 20 کلو یا زائد باری وزن کے نیچے رکھ دینا ہے کہ وزن تلے رہیں، اور باقی ناطق حروف والے مربع چاروں تعویذات جو آپ نے آتشی چال والے کو آگ کے نیچے رکھ دے، خاکی چال والے کو گلے میں پہننے کے لیے دے دے، بادی چال والے کو پلدار درخت کے کسی شاخ میں کالی ڈوری کی مدد سے باندھ لے، آبی چال والے تعویذ کو پانی کے قریب دفن کر دینا ہے، صدقات وغیرہ پہلے سے انتظام کر دینا ہے جو ترتیب پچھلی ویڈیوز میں بیان کر دی گئی، کیونکہ ناظرین کرام اس تمام عمل پر مہارت وہی حاصل کر پائے گا جو کہ تمام باتوں کو ذہن نشین کر چکا ہو، جس کے کچھ پوائنٹ ایک ویڈیوز میں ہے کچھ دوسرے میں، حالانکہ ہر ایک ویڈیو اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے تسلی بخش طریقے سے کمپلیٹ بیان کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیں شاید ان الفاظوں سے آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو ترتیب عمل، تو ناظرین کرام اسکرین پر نظر آنے والے کاغذاتوں پر ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔
بغور دیکھ لے اور یاد رکھے انشاءاللہ العزیز پیشمانی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ جیسے کہ ناظرین کرام دیکھیں، سب سے پہلے معالج نے نام طالب مائے والدہ، پھر نام مطلوب مائے والدہ لکھ دینا ہے، پھر طالب کے نام کے بسترفی نکال لینے ہیں، پھر مطلوب کے نام کے بسترفی نکال لینے ہیں، پھر اس سطر کو دونوں سطروں کو امتزاج دے دینا ہے تو اس سے یہ سطر آ جائے گی۔ اب اس سطر سے دو حرفی جملے بنانے ہیں تو دو حرفی جملے اس ترتیب سے بنیں گے: سب، جی، اگ، دم، زش، را، یہ، نی، ہن۔ اب اس کے بعد جب دو حرفی جملے آپ کے ہاتھ آ گئے تو یہ سجاد و بیگم کے ملاپ یکجان دو قالب کے لیے جسم کے حروف نکل آئیں۔ اب اس کے بعد نام طالب مائے ماں کے حروفوں کے اعداد لینے ہیں جو کہ یہ ہے، پھر اس کے بعد مطلوب مائے ماں کے حروف کے اعداد جو کہ اس سطر میں آ گئے۔ اب ان دونوں کو جمع کر دینا ہے تو اس سے یہ سطر قائم ہو جائے گی۔ مطلوبین کے اسماء مائے مادران کے اعداد کو جمع کر دینے سے آپ کے ساتھ روح نکل آئی۔ اب ہم نے اسم الہی لینا ہے جو کہ یا ودود لے لیا، مقصد ہمارا محبت شدید، ہم نے اس کا سطر پستی حرفی کر دیا۔ اب اس کے نیچے نام مطلوبین، اسم الہی و مقصد کے حرفی سطر کو اس ترتیب سے قائم کر دینا ہے۔ اب اس سطر سے ہم نے حروفی صوامت کو نکال دینا ہے جو کہ نکل آئیں۔ اس کے بعد حروف ناطق کو نکالنا ہے جو کہ نکل آئے۔ اب حروف صوامت کے حروف کو قمری ابجد کے اعداد سے جمع کر دینا ہے تو جب حروف صوامت کے ٹوٹل عدد ہمارے ساتھ نکلے تو 413 بنے، حروف ناطق کے ٹوٹل عدد ہمارے ساتھ 1164 بنے۔ اب ناظرین کرام حروف صوامت سے مثلث نقش تیار کرنا ہے خاکی چال میں، اور حروف ناطق سے بادی چال، آتشی چال، خاکی چال، اس ترتیب سے چاروں چالوں کے نقوش تیار کر دینے ہیں، یعنی آتشی، خاکی، بادی اور آبی چاروں چالوں کو نقش مربع میں پر کرنا ہے۔ قاعدہ قانون کو مد نظر رکھے کہ نقش مثلث کا قانون جو ہے کیا ہے، اس میں سے کل اعداد سے کتنے طرح کرنے ہیں اور پھر تقسیم کتنے پر ہونا چاہیے، یہ قانون معلوم ہونا چاہیے۔ نقش مربع کو بھی قانون کے مطابق استعمال میں لانا ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے نقش مثلث کو تقسیم کر دیا 3 پر، اس سے گھٹانے ہیں 48، یعنی قانون سے ہم ہٹ رہے ہیں 7ویں نمبر اقسام نقش مثلث کے قانون کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں 48 گھٹانے ہیں، جس سے نقش آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیں یہ چال ہے خاکی، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے بھی خانہ پوری کرنی ہے، پر اس نقش میں کمال یہ ہے کہ اس میں 4 کے عدد کا اضافہ کرنا ہے، لیکن نقش لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اضلاع کی ترتیب کو سمجھا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اضلاع کی ترتیب سمجھ میں آ گئی، نقش کی چال سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے فضل سے فوراً 1 منٹ سے لے کر 72 گھنٹوں کے درمیان ترتیب قمری اپنا اثر ظاہر کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ترتیب لکھ دینی ہے۔ جب یہ ترتیب آپ لوگوں نے لکھ دیا تو پھر اس ترتیب کو مد نظر رکھیں
جب یہ ترتیب بھی قائم ہو گیا، اب یہاں سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے حروف صوامت ترتیب قمری کے طلسمات لکھ دینے ہیں۔ جب یہ لکھ دیا تو اب اس کے اوپر 6 8 7 لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سب سے پہلے جسم کو قائم کر دینا ہے بارڈروں پر۔ جب جسم قائم ہو گیا اس کے بعد روح کو قائم کر دینا ہے۔ جب یہ بھی قائم ہو گیا اس کے بعد ناظرین کرام آپ لوگوں نے جو اعداد تقسیم کرنے سے حاصل قسمت آپ کے ساتھ آیا، تو ہمارے ساتھ 48 منفی کرنے سے حاصل قسمت آیا 121۔ خارج قسمت ہمارے ساتھ آیا 2، جس میں چوتھے خانے میں کسر واقع ہو جائے گی۔ تو اسی ترتیب سے نقش مثلث پر کر دینا ہے۔ اب محبت کے لیے بیگم کی زبان بندی لازم ہے، تو اس وجہ سے مقصد یہ لکھ دینا ہے۔ جب مقصد یہ لکھ دیا تو اب ناظرین کرام آتے ہیں نقش مربع کی طرف۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ نقش مربع آپ لوگوں کے سامنے کھل کر ظاہر ہوا۔ اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی اضلاع قائم کر دینی ہے۔ اضلاع قائم کرنے کے بعد طلسمات، جسم، روح سب کو بٹھا دینا ہے۔ پھر جو ہے نقش کو بادی چال میں نے لکھا ہے 83 84 85 86 87۔ اسی ترتیب سے بادی کی چال پر ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے چاروں چالوں میں نقوش لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام قاعدہ قانون مربع کا 30 عدد منفی کر کے باقی جو حاصل ہوا اس کو تقسیم کر دینا ہے۔ تقسیم ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے معلومات کے مطابق تقسیم جو ہوتی ہے تو 4 سے تقسیم ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اس میں خارج قسمت 2 آیا اور ہمارے ساتھ حاصل قسمت 283 آیا، تو 283 کو پہلے اضلاع میں رکھ دیا۔ اسی ترتیب سے نقش پر ہوا۔ اب ناظرین کرام استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اب مقصد جو ہے یہاں پر محبت کا لکھنا ہے۔ جو 4 تعویذات مربع نقش میں لکھے جا چکے ہیں اس میں مقصد محبت کا ہونا چاہیے۔ وہاں پر مقصد جو تھا مثلث میں وہ زبان بندی کا تھا۔ اب ان 5 تعویذات کو استعمال کرنے کے بعد معلومات ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا کہ واقعی جسم و روح جان اعمال میں ہوتی ہے، پر سمجھنے والا، تجربہ رکھنے والا بخوبی اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ تمام ناظرین کرام سے، ممبران سے دعاؤں کی درخواست کا طالب اور اجازت کا خواستگار رہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔